نغمہ ایک ہی گانا، تم ہی سوچ لو۔ ہاں سب بول رہے ہیں، بولا نور جہان کی آواز اچھی ہے، قرآن پڑھ کے سناتی ہے۔ ایسے بھٹکتے ہو، لتا منگیش کی آواز اچھی۔ شیطان کو خوش کرنا، اللہ خوش ہوتا ہے گانوں سے، نبی خوش ہوتے ہیں۔ یہ نفاق دل میں پیدا کرتے ہیں گانے۔ برید الزنا، اولیاء اللہ کہتے ہیں زنا کی رستہ ہے یہ، انسان زنا کی طرف چلا جاتا ہے۔ برید الزنا، زنا کی ڈاک، اولیاء اللہ کہتے ہیں۔ آقا جی کہتے ہیں نفاق پیدا کرتا ہے۔ بچوں کو بھی سناتے، خود بھی سنتے ہو۔ بتاؤ، پڑھے لکھے کی غلطی، جاہل کی غلطی، پڑھے لکھے کی غلطی بہت مصیبت ہے۔ قرآن نے کہا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک سب معلومات رکھتا ہے، علم رکھتا ہے، ایک جاہل ہے۔ جاہل کا غلط ہونا، تم پڑھے لکھے ہوئے غلطیاں کرتے ہو۔ ہاں جی، فلانا گانا اچھا ہے، فلانی فلم اچھی ہے، یہ چیزیں دلوں کو برباد کرتی ہیں، دلوں کو برباد کرتی ہیں۔ اللہ کی محبت میں دل نہیں لگتا پھر۔ سب بول ہیں بھلانے، دیکھو تو پھر اس سے یہی میں تو اس کا یہی شرح کروں گا، قصے کہانیوں میں رہنا۔ بات اگر زیادہ کرو اللہ کے ذکر سے، نبی کریم پر کثرت الکلام، زیادہ بولنا دل کو پتھر کر دیتا، تو یہ چیزیں کتنا دل کو برباد کرتی ہوں گی۔ کثرت الضحک تمیت القلب، زیادہ ہنسنا دل کو میت کر دیتا ہے، مردہ ہو جاتا ہے۔ نہیں، زندہ دل ڈرامے سننا، شگوفے سننا، زیادہ بولنے سے دل پتھر، کتنا بڑا نقصان ہے۔ یہ حضرت محمد مصطفیٰ نے کہا، یہ گانے سننے دل اچھا رہے گا، دل برباد ہو جائے گا، پھر کہاں سے رحمت میں وہ لگے گا، کہاں سے دل پاک ہوگا، مرتے وقت کلمہ پھر نصیب ہوگا نہیں ہوگا پتہ نہیں۔ جو ذکر اذکار میں زیادہ لگتے ہیں، درود میں لگتے ہیں، پرہیزیں کرتے ہیں، دل پاک ہوتا ہے، مرتے وقت کلمہ نکلتا منہ سے۔ بعضوں کو دیکھا مرتے تھے کلمہ بھی نکلتا تھا، تسبیح کی عادت تھی ان کو، انگلیاں چل رہی تھی، سبحان اللہ سبحان سبحان اللہ سبحان، دم توڑ رہا ہے، سبحان اللہ کہہ رہا۔ دیکھو عادت پک گئی تھی، جو عادت پک جائے موت میں بھی پھر وہی ہوتا ہے۔ ایک دلال تھا، عربی میں دلال کہتے ہیں، جو یہ اس کو دلال عربی میں کہتے ہیں، اردو میں پتہ نہیں کیا، میں عرب میں زیادہ رہا ہوں۔ یہ جو نیلام کرتے ہیں، بھائی 2 روپے، 3 روپیہ ہو گیا، 4 روپے ہو گیا، ہاں بولی بولو 5 روپیہ، وہ اسی میں رہتا تھا، ذکر اذکار نہیں کرتے۔ جب موت ہوئی تو اس کے منہ سے نکلا 2 روپیہ، 5 روپے، 7 روپے، 8 روپے، ایسے ہی کہتے مر گیا۔ دیکھا، جو کلمے کی عادت ہوگی کلمہ نکلے گا۔ ایک بوڑھی عورت تھی، مجھ سے پوچھا کہ میرا حساب کتاب ہوگا؟ میں نے کہا حساب کتاب سب کا ہوگا۔ کہا میں ان پڑھ ہوں، لیکن اب میں کہتا ہوں اللہ مجھے معافی دے دے، تو مجھے کچھ بتاؤ کہ میں کچھ پڑھوں، خدا تعالیٰ مجھے معافی دے دے۔ میں ان پڑھ ہوں، بڑی عمر کی ہوں، 100 سال کی ہو گئی ہوں۔ ہمارے لوگ ایسے ہی تھے، دنیا میں لگے ہوئے تھے، مجھے کچھ صورتیں آتی تھی قرآن کی اور کچھ وظیفے آتے تھے، وہ لوگ کالجوں میں پڑھے، آ کے میرے وظیفے بھی چھڑا دیے، سب کچھ چھڑا دیے، ماحول گھر کا بھر گیا، میں ان کی طرح ہو گئے۔ اب مجھے نہ وظیفے یاد ہیں، نہ قرآن یاد ہے، نہ صورتیں قرآن کی یاد ہیں۔ دیکھا، اس سے وہی اچھا تھا کہ وہ پہلے ہی ماحول اچھا تھا، کم ایمان تو بچتا تھا کہ زیادہ کھانے پینے میں لگے خدا کو بھلا دیا۔ بہت سی صورتیں مجھے قرآن کی بھول گئی ہیں، ہمارا ماحول گھر کا بدل گیا، ہمارے لوگ پڑھ لکھ گئے۔ وہ پڑھ لکھ گئے تو اس کو پڑھنے لکھنا تو منع نہیں ہے، ساتھ نمازیں چھوڑ دو، قرآن چھوڑ دو، یہ بھی تو ٹھیک نہیں نا، وہ بھی کرو یہ بھی کرو، دونوں کرو، اور کرنی چاہیے بھی،
کہ دنیا کی زندگی بھی گزارنی کے لیے نہیں چھوڑنی. تو بولی اب میں بہت پریشان ہوں کیونکہ 100 سال کی عمر سے کو پتہ تھا جانا تو ہے ہی ہے، اب خدا کرے ایمان سے ہی جاؤں. جب انسان زیادہ بڑا ہو جاتا اپنے ساتھ سے اپنے سے بھی بیزار رہتا ہے، گھر والے بھی بیزار رہتے ہیں. بولتے تو نہیں، کہتے اٹھنے میں پریشان ہیں، بیٹھنے میں پریشان ہیں، اس کو خدا سنبھال ہی لے. اچھا تو ایسی چیزیں صحیح ہوتی، بولتے نہیں، بعد میں دوستوں سے بات کرتے ہیں. حالانکہ ماں جتنا بچہ بیمار ہو کچھ اس کی زندگی چاہتے اس کے منہ سے نہیں نکل سکتا. عثمان اس اولاد کو بہت پالا تھا، محبت سے، بہت محبت سے پالا تھا. آخر میں اس کو تکلیف آ گئی، ہسپتالوں میں لے گئے، ادھر لے گئے. وہ جیسے کہتے ہیں نہیں، اللہ کی مرضی تھی، اللہ اس کو جنت بخشے. بہت امیر لوگ تھے لیکن ہم سے محبت رکھتے تھے، آتے تھے. فوت ہو گئی. تو اس کا لڑکا بڑا میرے پاس آیا. میں نے کہا والدہ کیا حال ہے؟ بولا بہت بیماری چلی گئی، لیکن میں ماں ہے لیکن میں کیا کروں، تکلیف میں تھی. میں کہتا ہوں اچھا ہی چلی گئی ہے، استراحت عربی میں یعنی راحت ہو گئی ہے، اس کو بھی ہم کو بھی، ہم کیا کر سکتے تھے. دیکھا، تو اس عمر میں آدمی کا ایسا ہی ہوتا ہے. پنجابی میں بولتے ہیں جو انسان بڑی عمر کا ہو جائے. مجھے یہ بات اچھی لگی ہے، نہ اللہ بندے دا محتاج کرے نہ منجے دا. نہ بندے دا نہ منجے دا. تو یہ میرے ساتھ محبت کرتے ہیں، خدمت تو میری کرتے رہتے ہیں. تو اللہ کرے ہم میں سے ہر کوئی چلتا پھرتا جائے معذور اور محتاج ہو کے نہ جائے انشاءاللہ تعالی. بہرحال وہ مجھ سے بولنے لگی، وہ بولی بڑی عمر کی کہ میں اب اس وقت کو دیکھتی ہوں میرا پتہ نہیں کیا بنے گا نہیں بنے گا. میں نے قرآن بھی صورتیں بھی بھلا دی، وظیفے بھی بھلا دیے، اور اس کا سانس بڑی مشکل سے نکلتا تھا. تو میں کیا کروں گی، کیا جواب دوں گی، فرشتوں کو کیا بولوں گی، عمل کیا کروں، اور قبر میں کیا کروں گی. وہ کہتے منکر نکیر آتے ہیں، میں ان سے کیا سوال. سبحان اللہ. ایک چیز کی عادت بنا لے. وہ اصل بات چلی تھی، جس چیز کی انسان کی عادت ہو، دل پاک ہو، وہی مرتے وقت نکلتے. گرچی آتے ہیں، نماز کی عادت ہے، درود کی عادت ہے، تو وہی زبان سے نکلے گا. اگر گالی کی عادت ہے، یہ ہے بعض لوگ مرے گالیاں نکلتی تھی منہ سے، اس کو گالی کی عادت تھی نا، تیری فلان کی فلان موت ہے، ایسے بڑی مصیبت ہے جی. ایسی آتے نہیں. اللہ ڈالے، اللہ کرے ہم آپ میں سمجھے جو بھی جائے، کوئی بھی مسلمان جائے، خدا کر اس کے منہ سے درود نکلے، نماز نکلے، توبہ نکلے، استغفار نکلے، کیونکہ خاتمے پر بات ہوتی ہے. تو اس نے بار میں کیا کروں. تو اللہ تعالیٰ کرے ہمارا آپ کا عقیدہ آقا پر بہت مضبوط ہو جائے انشاءاللہ. میں نے کہا تو صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کر، بہت پڑھا کر. فرشتہ آئے، چاہے پوچھے تیرا رب کون ہے، تیرا خدا کون ہے، تو کون ہے، کیا تھی، تو نے کوئی جواب نہیں آیا، تو اس کو بولے صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، بھاگ جائے گا انشاءاللہ. اللہ کی قسم میں نے اس کو پکا کر دیا. میری نانی تھی 100 سال. اس کو دیہات سے لے آئے تھے، خدمت کر نہیں سکتے تھے، بوڑھی ہو گئی تھی، مری سے لے کے ادھر جا کے مدینے میرے گھر میں ڈال دی. میں نے اس کی بڑی خدمت کی جی. تو ادھر کی زبان ہے اشنا گشنا، ادھر کی زبان. تو اس کا صلی اللہ علیہ وسلم پک گیا تھا، صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت پڑھتی تھی. تو رات کو بولا میرے دل میں درد ہے، اٹھ کے بیٹھ گئی. میں 2-4 رکعتیں پڑھی، دعا کی. میں نے کہا خیر ہوگی، صبح دوائی وغیرہ لیں گے. پھر میں جا کے چرپائی پہ ذرا لیٹا. او نہ گچھی، او نہ گچھی، او نہ گچھی، او نہ گچھی. پھر مجھے بولا، میں نے کہا کیا ہے؟ بولتے میرے پاس بیٹھ. میں پاس بیٹھا، صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہی تھی. انشاءاللہ میں آپ کو صحیح بات بتاؤں گا، یقین رکھیں. اس کا پکا دیا تھا نا صلی اللہ علیہ وسلم، چلا کے. اللہ کی قسم سبحان، حیران ہو گیا. کہتی صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ. اللہ کو پیار بتاؤ. دیکھا عادت پک گئی تھی اس کی. عادت درود گالی کی پکی، موت کے وقت گالیاں نکل رہی تھی. اس کے 2 روپیہ 4 روپیہ 8 روپیہ وہ نیلام والا. تو یہ آتے خدا کہ ہمارے ذکر اذکار میں پک جائیں، اس سے دل بھی پاک ہو جاتا ہے، اور مرتے وقت کلمہ بھی نصیب ہوتا ہے. آپ
آفس میں ہوں، کالج میں ہوں، کہیں ہوں، اپنے ہاتھ میں سبحان اللہ تسبیح چلاتے رہیں ہر وقت، عادت پکا لیں. چپ ہونے سے اچھا ہی ہے نا کچھ زبان سے، آپ کی عادت پک جائے گی. ہم نے ایسے لوگ بھی دیکھے، سوتے تھے کروٹ لیتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، ماشاء اللہ صلی اللہ محمد صلی اللہ محمد صلی اللہ. ہاں وہ درجوں کے پاس سویا تو ان کی عادت تھی، تیری بہن نو تیری ماں نو استغفر اللہ. بتاؤ اس کو لات مار کے اٹھا، اوے اٹھو کی بکواس پیا کر، تیری ماں نو تیری بہن. بتاؤ یہ ہوتا ہے. تو یہ عادتیں پکائیں اپنی، ہاں درود پر، قرآن پر، کیونکہ یہ چیز رکنے والی تو ہے نہیں. تو خدا کرے ہم لوگ اچھی حالت میں جائیں. ہاں خدا کرے اچھی حالت میں جائیں. خوشی اور راحت موت کے بعد یہ فیصلے والی دنیا میں خوشی راحت کا فیصلہ نہیں ہے. ہاں ڈرنا ہی چاہیے. آخر کا من خاف ادلج، جو ڈرتا ہے وہ نکل جاتا ہے. جب تک کہ موت کا یہ بارڈر عبور یا عبور نہ کرے انسان خوف میں رہے. ہاں ایمان والا ہو یا تقوی والا ہو یا آوارہ ہو، ہاں خطرہ ہی ہے. آپ نے کہا انما الاعمال بالخواتیم، انسان کا خاتمے پر فیصلہ ہوگا کس حالت میں مرتا ہے. ہاں تو خدا کرے ہمارے آپ کے موت کے وقت فیصلے ایمان کی باتیں نکلیں، اچھی باتیں نکلیں. ہاں جی ہاں انشاءاللہ. چلیں بھائی پڑھیں. دیکھو اس کے نانی کو میں صلی اللہ سکھایا تھا، دیکھو صلی اللہ پڑھتے پڑھتے دم توڑا. اور جسم اس کا ایسا تھا خدا کی قسم ریشم، بہت درود پڑھتی تھی. دعائیں اس کو نہیں آتی تھی، دیہات کی تھی. دعا مانگتی کہتی تھی جو کرے گا تو کرے گا، جو کرے گا تو کرے گا صلی اللہ علیہ وسلم. بس جو کرے گا یہ دعا. آخر جن کا اکثر جنت کے لوگ سادہ لوگ ہوتے ہیں، جن کو چلاکیاں نہیں آتی ہیں. وہ سادی تھی نا. میرا ایک ماموں تھا، اس کے ساتھ اس کی تب میرا خیال کچھ ناراضگی تھی. میں نے کہا نانی اکرم کو بخش دے بیچارے کو، تھوڑی تو خوش نہیں رہتی ہے. میں انہوں نہ بخشاں، جنت میں اس کو بلاؤں گی، اپنے پاس بٹھاؤں گی، کہوں گی توبہ کر پھر بخشوں گی. اور جب جنت میں گھس گیا تو کیا اس نے توبہ کر. سادی جی اللہ کی قسم ایسے بولتی تھی. کہتی اکرم کو میں نہیں بخشوں گی. ہاں جنت میں اس کو بلاؤں گی، جنت میں ہم میں تو ہوں گے سارے. کہتے اس کو بلاؤں گی ادھر آ توبہ کر پھر اس کو بخشوں. میں نے کہا جنت میں ہو گیا تو پھر کیا، پھر توبہ کی تو ختم ہوگی بات. اللہ کی قسم یہ فریج نہیں ہوتا. اتنی سادی تھی. آ کر کے سودے وہ انشاءاللہ جنتی ہوگی. ہم اللہ تعالیٰ ہم بھی سادے بن جائیں. ہم لوگ کہاں سب چکر باز ہیں. ہم اس کی سادگی کا اور بات بتاؤں. یہ فریج نہیں، اس میں اوپر اس کو میں عربی الفاظ زیادہ جانتا، اس کو کیا بولتے ہیں برف بنتی بھول جاتا. فریزر. وہ فریزر میں مرغی رکھو کچھ رکھو وہ جم جاتی ہے جی. تو اس میں سے ہم پانی بھی نکالتے تھے، یہ ٹھنڈا برف چلاتے تھے. ہاں جی اور مرغیاں بھی رکھتے تھے، گوشت بھی رکھتے تھے. تو ایک دن وہ بیٹھی ہوئی تھی، ہم نے فریزر سے یہ نکالا گوشت. کہتی ہے گوشت بھی بناتا ہے؟ میں نے کہا ہاں دیکھتی نہیں گوشت نکلا ہے. سچی کی مان گئی گوشت بناتا ہے. ایسی سادے، ایسے سادے واقعہ مان گئی. بولتے اچھا. میں نے کہا ہاں یہ مشین فریج نہیں بولتی، یہ مشین گوشت بھی بنانی ہے. میں کہا ہاں گوشت بھی بنانی ہے. سبحان اللہ. سادے لوگ تھے. تو اتنی رحمت تھی، اس کو خدا کا خوف تھا. 24 گھنٹے درود پڑھتی تھی، 24 گھنٹے. پوچھتی تھی مجھے نہیں پوچھیں گے. میں نے کیا کہتے ہیں کہ درود سنا دے گی نا، سب جو فرشتہ آئے گا بھاگ جائے گا، وہ نہیں کھڑا ہوگا تیرے ساتھ. بس صلی اللہ علیہ وسلم. تو دم بھی اس نے توڑا، اللہ کی قسم اس کی زبان سے ہی نکل رہا تھا صلی اللہ علیہ وسلم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محمد رسول اللہ. سبحان اللہ. اور لوگ ہمارے گھر میں آتے تھے، کہتے ایسے معلوم ہوتا ہے یہاں غم نہیں ہے، کوئی مرا نہیں ہے، عید محسوس ہوتی ہے، ایسا سکون ہے تمہارے گھر میں. کہ وہاں بھی ہم درود بہت پڑھاتے تھے. جو آتا ہم اسی کام میں اس کو لگاتے ہیں. تو خدا کہ تم یہ کام سیکھ لو، تم بھی لوگوں کو اسی میں لگاؤ. آفس میں تو اس کو دروشی لگا دو، بازار میں ہو دروشی لگا دو، گھر میں ان کو بچوں کو عادت پڑ جاتی ہے جی، عادت پڑ جاتی ہے. چلیں جی پڑھیں.